بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 389 ملاحظہ فرمائیں۔ پھر کس نے مارا ہے؟ خون خون، ارے پکڑو اسے! کوئی وہ دروازے میں کھڑا ہو کر چیخنے لگا۔ چند سیکنڈ میں اس نے میرے لیے وضاحت فرار دونوں کو ناممکن بنا دیا۔ دروازے کے سامنے ایک مجمع لگ گیا، پھر ریلوے پولیس آ گئی، مجھے باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی اور اس بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ پبلک نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے خود مجھے سزا دینے کے مروجہ طریقے پر عمل نہیں کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے پریشانی نہیں ہوئی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے یہ سب طے شدہ تھا اور یہ سب ڈرامہ ہے۔ کلی نمبر 302 کچھ بھی نہیں تھا، فقط ایک نمبر تھا، جیسے سٹے کا نمبر یا ہوٹل کے کمرے کا نمبر۔ میں اسے زندگی میں نہیں مل سکتا تھا۔ دستے قضا نے اس کا انتخاب کر لیا تھا اور یہ نمبر قاتلوں کو فراہم کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ نمبر مجھے دے دیا تھا اور اب میں اس نمبر کی بدولت قتل کے جرم میں پکڑا گیا تھا۔ لیکن یہ سب مجھے باحفاظت لے جانے کا انتظام تھا اور اس لیے کیا گیا تھا کہ میری مدد کرنے والے مداخلت نہ کر سکیں۔ یہاں سے مجھے وہیں پہنچا دیا جائے گا جہاں نازو اور مونی ہے۔ یا تو پولیس کو خریدا جا چکا ہے یا پھر یہ پولیس بھی انہی کی ہے۔ لوگ تو صرف وردی دیکھتے ہیں۔ اب بظاہر وہ مجھے تھانے لے جا رہے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے لاش چھوڑ دی تھی۔ پولیس جب کہیں قتل کی واردات کے بعد تفتیش کے لیے جاتی ہے تو یہ طریقہ اختیار نہیں کرتی، صرف ملزم کو لے جائے اور باقی معاملات خدا کے سپرد کر جائے۔ وہ جائے واردات کا نقشہ بناتے ہیں، سراغ تلاش کرتے ہیں اور فنگر پرنٹ وغیرہ حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ سب کے بیانات لے کر کسی نہ کسی کو مشکوک افراد میں شامل بھی ضرور کرتے ہیں اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضرور بھجواتے ہیں۔ یہاں یہ سب نہیں ہوا تھا۔ دوسروں نے اس کوتاہی کو نوٹ کیا تھا یا نہیں، میں بہرحال سمجھ گیا تھا کہ اصل مقصد تو مجھے یہاں سے نکال کر لے جانا ہے، اور یہی ہوا بھی۔ اسٹیشن سے باہر آتی مجھے تھانے پہنچانے کے لیے گاڑی لائی گئی۔ مجھے ہتھکڑی تو لگائی گئی تھی جو اصلی تھی، مگر اس کا مقصد غالباً مجھے ہاتھوں کے استعمال سے روکنا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میرے ہاتھ ان کی گورا شاہی بندوق سے زیادہ ہلاکت خیز ہے، لیکن گاڑی اصلی پولیس کی گاڑی نہیں تھی۔ مجھے اسی سلیٹی رنگ کی ٹویوٹا کرونا میں بٹھا دیا گیا جسے میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ میرے ساتھ باہر تک آنے والے دونوں پولیس مین وہیں سے رخصت ہو گئے۔ غالباً ان کا انعام انہیں پہلے ہی دیا جا چکا تھا، یا حساب دوستان درد دل والی بات تھی کہ بندہ مل گیا تو انعام بھی ضرور ملے گا، مگر شرط یہ ہے گڑبڑ کوئی نہیں ہوئی تھی۔ ممکن ہے وہ واپس چلے گئے اور لاش کو اٹھوا کر مردہ خانے پہنچا دیا گیا ہو، لاوارث قرار دے کر کیس درج کیے بغیر فائل ہو جائے۔ پبلک کے سامنے تو قانون نے اپنا کردار صحیح ادا کر دیا تھا۔ اب میں دو افراد کے درمیان بیٹھا ہوا تھا جو میرے لیے اجنبی تھے۔ ان کے چہرے سخت اور مکروہ تھے اور وہ بڑے بدماش نظر آنے کی اچھی کوشش کر رہے تھے، اور ڈرائیور کا چہرہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان کر میرا خون پھر ابلنے لگا تھا، کیونکہ جتنی نفرت میں اس ایک شخص سے کرتا تھا کسی اور سے نہیں کرتا تھا۔ یہ میرے لیے دنیا میں شیطان کا مادی روپ تھا اور مجھ پر دنیا کے سارے عذاب اسی کی ذات سے شروع ہوئے تھے۔ یہ استاد پیڈرو تھا، خلاف معمول وہ چپ تھا۔ اس نے مجھے گالیاں نہیں دی، ذلیل نہیں کیا، مارا پیٹا نہیں۔ اس نے صرف ایک بار پلٹ کر مجھے دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں پرانی خباثت اور نفرت کی آگ دیکھی اور بڑی مشکل سے اس پر تھوکنے کی خواہش پر قابو پایا۔ میں بہت بے بس تھا اور منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی قتل ہونا نہیں چاہتا تھا۔ میرے سامنے فوری طور پر ایک مشن تھا، نازو مونی کو چھڑانے کا۔ یہ کام میں کر سکوں گا یا نہیں، اور کیا تو کیسے کروں گا، اس بارے میں ابھی تک میرے ذہن نے کوئی لائے عمل مرتب نہیں کیا تھا۔ پھر بھی میں چپ نہ رہ سکا۔ میں نے کہا، آج کتا بھونک نہیں رہا۔ پیڈرو نے میری طرف دیکھا تک نہ۔ ہائے کیا مجبوری ہے، میں نے کہا۔ جس مالک کی خوشی کے لیے کتا خود دم ملاتا پھرتا ہے، وہی اسے زبان بھی اپنی مرضی سے نہیں ہلانے دیتا۔ اب پیڈرو نے تڑپ کر مجھے دیکھا۔ اگر تم چپ کر کے بیٹھو تو تمہارے اور ہمارے حق میں بہتر ہوگا، کار چلانے والے نے کہا۔ بلا وجہ کی مار پیٹ یا کسی قسم کا خون خرابہ ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہے، لیکن اشتعال انگیزی کرو گے تو معاملہ میرے بس کا بھی نہیں رہے گا۔ اس کا پورے اعتماد انداز ظاہر کرتا تھا کہ وہ حکم دینے والوں میں شامل ہے، تعمیل حکم کرنے والوں میں نہیں۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ابھی کچھ دیر میں تم خود ہی جان لو گے، وہ بولا۔ کم سے کم راستہ تو بتاتے جاؤ۔ میں ایک اجنبی ہوں، سڑکوں کے نام جان کے کیا کر لو گے؟ اور اجنبی ہو تو یاد کیسے رکھو گے؟ میں سڑک کے نام ایجاد بھی کر سکتا ہوں، تم اپنا باپ ایجاد کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، میں مانتا ہوں، مگر تمہیں جانتا نہیں۔ کیا ہم پہلے کبھی ملے ہیں؟ نہیں بتاتے؟ چلو مت بتاؤ، یہ تو بتا دو کہ کیا تم قتل کرو گے مجھے؟
خیر کر دو، شہادت ہے۔ مطلوب و مقصود مومن، تم اکیلے کیوں آئے ہو؟ ہر شخص دنیا میں اکیلا ہی آتا ہے۔ تمہارے ساتھ کون آیا تھا؟ وہ خاموش رہا۔ یہ جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے نا، یہ اکیلا نہیں آیا تھا دنیا میں، اس کے ساتھ شیطان بھی تھا اس کے اندر۔ میں نے کہا۔ اس بار پیڈرو نے ہاتھ گھمایا مگر میں نے سر نیچے کر لیا۔ مکہ میرے ساتھ والے کے لگا۔ اس نے یا اس کے ساتھی نے میرے سر پر کوئی چیز دے ماری، غالباً ریوالور کا بٹ۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ وار اتنا سخت تھا کہ میں ایک دم تاریکی اور خاموشی کے سمندر میں ڈوب گیا۔ دوبارہ آنکھ کھول کر دیکھنے پر مجھے ایک بیڈ روم دکھائی دیا۔ بیڈ پر میں لیٹا ہوا تھا اور میرے آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ منظر جو پہلے دھندلا تھا آہستہ آہستہ صاف ہوتا گیا۔ مجھے دوسرا اسباب نظر آیا جس میں وارڈروب، ڈریسنگ ٹیبل، قالین اور پردے سب شامل تھے۔ ہر چیز نئی اور قیمتی تھی، لیکن سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ میرے ہاتھ آزاد تھے۔ اپنے سامنے مجھے ایک کلاک دکھائی دیا جو رکا ہوا تھا یا روک دیا گیا تھا۔ اس کی سوئیاں رک کے 12 بجا رہی تھیں۔ چاروں دیواروں پر روشن فینسی لائٹ سے یہ پتہ ضرور چلتا تھا کہ ابھی رات باقی ہے۔ میرے ہاتھ کی کلائی کی گھڑی بھی جامع تلاشی میں اتار لی گئی تھی۔ دونوں ریوالور تو ظاہر ہے پہلے نکال لیے گئے ہوں گے۔ حساب کتاب کچھ غلط ہو گیا تھا۔ محسن شاید میرے تعاقب میں نہیں آ سکا تھا، یا آیا تھا تو معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ جگہ دیکھ کر لوٹ گیا، پکڑا گیا یا واپس کر دیا گیا، مگر واپس کرنے کا کیا سوال جبکہ اسے بھی میرے ساتھ ہی بلایا گیا تھا۔ میرے سر میں شدید درد تھا، یہ چوٹ کا اثر تھا۔ میں آہستہ سے بیڈ پر سے اترا اور ایک دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ دوسرا دروازہ بھی مجھے مقفل ملا۔ تیسرا دروازہ باتھ روم میں کھل گیا، جس میں تولیہ، صابن اور ضرورت کا سارا سامان تھا۔ معلوم نہیں وہاں کس کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے، مگر ایک زنانہ جوڑے پر مجھے شبہ ہوا کہ وہ مونیکا ہے۔ ابھی تک میں نے کہیں سے کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ اپنی حالت درست کرنے کے لیے میں نے غسل کا فیصلہ کیا۔ جب میں باہر ڈریسنگ ٹیبل میں خود کو دیکھ کر بال بنا رہا تھا تو میرے پیچھے والا دروازہ کھلا اور چودھری دلاور ایک دم اندر آ گیا۔ خیر سے میک اپ ہو رہا ہے اپنے سکندر صاحب، وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ ہے جی؟ نہیں، میں ویسی بہت ہینڈسم ہوں۔ میں نے کہا بس سوچا کہ موقع ہے تو غسل کر لوں۔ تم لوگوں کا کیا بھروسہ جو غسل کے بغیر تجہیز و تکفین کر دو۔ ویسے شہید کو ضرورت تو نہیں ہوتی ان چیزوں کی۔ یار اپنے سکندر صاحب تم ذرا نہیں بدلے، ویسے ہی جوکر ہو۔ وہ بولا تمہاری صورت اب سور سے زیادہ ملنے لگی ہے۔ میں نے کہا اور باپ بیٹی کی صورت میں مشابہت تو فطری بات ہے نا۔ کمال ہے، ابھی تک تم نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، حالانکہ وہ کیا نام ہے ان کا، ہاں شیروانی صاحب، وہ تو بڑا رولا ڈال رہے ہیں کہ لڑکیاں کہاں ہیں۔ اچھا، یعنی وہ لڑکیوں کے چکر میں پڑ گیا، حالانکہ شادی ہو گئی ہے اس کی۔ میں نے کہا تم نہیں ملو گے ان سے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنی نازوں سے اور مس مونی سے۔ وہ کیا کہتے ہیں اپنے سکندر صاحب، تم ہو بڑے فنکار، کیا جادو کر دیتے ہو ان لڑکیوں پر یار، انہی سے پوچھ لیتے جہاں اتنی دوسری باتیں معلوم کر لی تھی۔ میں نے کہا چودھری دلاور تمہارے ساتھ سب سے بڑی زیادتی نام کی ہے، فارسی میں کہتے ہیں ایک بات۔ ہاں مجھے معلوم ہے، تم بتا چکے ہو پہلے بھی۔ وہ بولا میرا نام بزدل خان ہونا چاہیے تھا، تمہارے حساب سے تمہاری بہادری تو ثابت ہے، لیکن آج اور دیکھ لیتے ہیں۔ میں اپنی ظاہری بے نیازی کا اور بے فکری کا انداز برقرار رکھنے کی کوشش میں پوری طرح کامیاب نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیسے۔ مجھے محسن، نازو، مونی تینوں کے بارے میں تشویش اندر سے کھا رہی تھی۔ دلاور کے ساتھ دوسرے کمرے کی طرف جاتے ہوئے مجھے موقع ملا تھا کہ میں آسانی سے اس کی گردن توڑ دیتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں، اور اس کے اعتماد کو دیکھتے ہوئے میں اندازہ کر سکتا تھا کہ آزاد ہونے کے باوجود میں کس حد تک اسیر ہوں۔ اس نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھ پر بجلی سی گری جس نے مجھے مفلوج کر دیا۔ چودھری دلاور ہنسا، وہ ایسے شاک دینے کا عادی تھا، وہ کسی بھی صورت حال کو ڈرامائی رنگ دے کر ایک نفسیاتی برتری حاصل کر لیتا تھا۔ میرے بالکل سامنے ایک کرسی پر نواب خسرو جمشید بیٹھا مجھے گور رہا تھا، پلک جھپکائے بغیر۔ وہ پلک جھپکا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ زندہ نہیں تھا، کرسی پر اس کی لاش بیٹھی ہوئی تھی۔ دلاور کے کہکے پر میں چونکا، کیوں جی اپنے سکندر صاحب، آپ کے تو ہوش گم ہو گئے، تو تم نے اسے مار ہی دیا۔ میں نے کہا مجھے اسی کا ڈر تھا، اور خود مرنے والا بھی جانتا تھا۔ کیا جانتا تھا؟ دلاور نے کہا یہی نہ کہ غداری کی سزا سراسر موت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی، پھر اس نے ایسا کیوں کیا، یعنی مجھے میرا حق کیوں دیا؟ میں نے کہا حالانکہ تم نہ پہلے اس کی جگہ کے مالک تھے اور نہ اب، جہاں تم ہاسپٹل بنوا کے سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے، اس پر میرے سیاسی مستقبل کا انحصار تھا۔ اسے کیا حق حاصل تھا کہ وہ جگہ تمہیں تھے؟ دلاور یہ مت بھولو کہ تم نے وہ جگہ رہن رکھی تھی،
اور اس کے بدلے خسرو جمشید سے پیسہ لے لیا تھا۔ میں نے کہا پیسہ؟ اسے میں کسی بھی وقت دے سکتا تھا، اس نے کبھی مانگا ہی نہیں۔ کاروبار کے منافع نقصان میں ہم برابر کے شریک تھے، مگر سیاست میں ایک داؤ میں نے لگایا تھا جو اس مارے آستین کی وجہ سے میں ہارا، وہ اب مشتعل ہو رہا تھا۔ ابھی ہارے تو نہیں ہو؟ میں نے کہا جو پیسہ تم خسرو جمشید کو دیتے اب وہی پیسہ دوسری جگہ زمین خریدنے پر خرچ کر دو گے۔ ہاسپٹل تو بن جائے گا، ہوا کہیں اور بنے۔ پوچھو اب اس سے کہ اسے کیا ملا میرا ساتھ چھوڑ کر، اور تم کو کہ تم اسے بچا سکے۔ وہ اشتعال میں بولتا چلا گیا۔ یہ بڑے محفوظ قلعے کے تہہ خانے میں چھپا بیٹھا تھا، بڑا سخت پیرا تھا وہاں، اور وہ دونوں لونڈے اس نواب کی اولاد، وہ کیا سمجھتے تھے کہ ان کی مرضی کے بغیر پرندہ وہاں پر نہیں مار سکتا؟ میں نے انہیں بھی کتے کے بچوں کی طرح مار دیا۔ میرے ہاتھ کتنے لمبے ہیں یہ انہیں اندازہ نہیں تھا۔ اپنے سکندر صاحب، جیکی اور جونی مارے گئے، یہ اطلاع میرے لیے بڑی اندوہناک تھی۔ وہ نوجوان تھے، کھلنڈرے تھے، عیاش طبع امیر زادے تھے اور بڑے شوقین مزاج تھے۔ ان ساری خرابیوں میں مبتلا تھے جو دولت جوانی کے ایک ساتھ ہو جانے کا نتیجہ تھی، مگر وہ غدار اور وطن فروش نہیں تھے۔ وہ پاک بازی کا دعویٰ نہیں رکھتے تھے، مگر دل میں وطن کے لیے محبت کا وہ جذبہ رکھتے تھے کہ وہ بے خطر آتش نمرود میں بھی کود پڑے۔ اگر وہ چاہتے تو آسانی سے مجھے شکاری کتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے اور میری خاطر کوئی خطرہ مول نہ لیتے، لیکن ان جیالوں نے اس جنگ میں میرا ساتھ دیا اور جان کی بازی لگا دی۔ شاید تمہیں یقین نہیں آ رہا ہوگا، دلاور بولا۔ یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے دلاور، میں نے کہا۔ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ خسرو جمشید کو اس کی موت وہاں لے گئی جو ایک طرح سے اس کا اپنا ہی گھر تھا۔ اس میں تمہارے لمبے ہاتھوں کا نہیں، اس عورت کا ہاتھ ہوگا جو خسرو جمشید کے باپ کی سوتیلی بہن تھی، جیکی اور جونی کی سوتیلی ماں نواب سلطان کی بیوی، جو پہلے صرف سیکرٹری یا داشتہ تھی اور جو بدقسمتی سے زیب النساء کی حقیقی ماں تھی۔ بہت وسیع معلومات ہے تمہاری، دلاور نے کہا۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ پیڈرو کا وہاں آنا جانا ہے اور وہ ایک صنعتی پلاٹ کی خریداری کے لیے سلطان محمد خان پر دباؤ ڈال رہا ہے، تو میں سمجھ گیا تھا کہ اب اس گھر کی خیر نہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ اسے وہاں سے منتقل کر دو، لیکن وقت کو کون ٹال سکتا ہے؟ اور پھر خسرو جمشید کے نامہ اعمال میں مزید گناہوں کی اندراج کی گنجائش بھی تو نہیں رہی تھی۔ قدرت کو یہ باب گناہ بہرحال ختم کرنا تھا۔ دلاور ہنسا۔ تم اپنی افلاطونی تعویل سے اسے شہید کا درجہ نہیں دے سکتے۔ ایسے لوگ اسی طرح کتے کی موت مارے جاتے ہیں۔ یہ تم اپنے انجام کی پیش گوئی کر رہے ہو۔ انجام کی کسے پرواہ ہوتی ہے اپنے سکندر صاحب؟ جو آگ سے کھیلتے ہیں وہ جل جانے سے نہیں ڈرتے۔ وہ بولا، ایک کھیل میں کھیل رہا ہوں تو دوسرا تم کھیل رہے ہو MRS کے نام سے۔ کل تم مارے جاؤ اور دنیا کہے کہ اللہ کو پیارا ہوا، اور میں مارا جاؤں تو کہے جہنم رسید ہوا۔ اس سے کیا فرق پڑے گا مجھے یا تمہیں؟ خسرو جمشید کو بھی ایک موقع ملا تھا، وہ چاہتا تو زندہ رہتا اور پھر ہمارے ساتھ آ جاتا تو ہم اس کی ایک غلطی کو مجبوری سمجھ کے معاف کر دیتے، مگر اس نے وہ موقع گنوا دیا۔ تم سمجھ رہے ہوگے اسے میں نے مارا ہے، نہیں، اسے خود زیب النساء کی ماں نے قتل کیا۔ اس نے صرف ایک شرط رکھی تھی، خسرو جمشید وہ شرط پوری کر دیتا تو کچھ نہ ہوتا۔ اس نے کہا تھا کہ زیب النساء کی شادی پیڈرو سے کر دو۔ زیب النساء اس کی کیا لگتی تھی؟ سگی بانجی بھی نہیں تھی، باپ کی سوتیلی بہن کی لڑکی تھی۔ وہ اس کا سوتیلا ماموں تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں خود زیب النساء سے بات کرتا ہوں۔ ویسے تو وہ مانے گی نہیں۔ یا میں یہ بتا دوں کہ جیکی اور جونی تہہ خانے ہی میں مارے گئے تھے پیڈرو کے ہاتھوں، اور ان کا باپ صدمے سے مر گیا تھا۔ وہ پہلے ہی دل کا مریض تھا، اس کی موت کا الزام کسی پر نہیں آتا۔ زیب النساء کی ماں اس تمام دولت جائیداد کی وارث ہو چکی تھی جو سلطان محمد خان کی ملکیت تھی۔ اس میں وہ پلاٹ بھی شامل ہے جس کا سودا تم نے رکوا دیا تھا۔ بہت اچھا پلان تھا تمہارا، میں نے کہا۔ تم پرانے شکاری ہو، تم نے نائش ثبوت گواہ سب مہیا کر لیے ہوں گے جن سے ثابت ہو جاتا کہ جیکی اور جونی کی قاتل وہی ہے، زیب النساء کی ماں، اور بالواسطہ طور پر شوہر کی موت کی بھی۔ پھر تم نے اسے کہا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، ہم تمہیں بچا لیں گے، پھانسی کا پھندا تمہارے گلے میں نہیں پڑنے دیں گے۔ حویلی کے اندر سارے گواہ اپنے ہیں اور سب ثبوت ابھی ہمارے قبضے میں ہے۔ باہر کا کوئی آدمی کچھ نہیں جانتا کہ حویلی کے اندر کیا ہوا، لیکن زندگی منظور ہے تو ایک کام کرنا ہوگا۔ زیب النساء کی شادی پیڈرو سے کرانی ہوگی، اور اس عورت نے جو تمام عمر زندہ رہنے کے لیے خود کو بھی فروخت کرتی رہی، اس نے بیٹی کو بھی بیچ دینے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس بیوقوف عورت نے تمہاری چال کو نہیں سمجھا۔ ایک بار زیب النساء کی شادی استاد پیڈرو سے ہو جاتی تو وہ سب دولت جائیداد کسے ملتی؟ اصل وارث جیکی اور جونی تھے،
وہ قتل ہو گئے، باپ صدمے سے مر گیا، ماموں کو تم مار دیتے اور پھر ماں کے خلاف ثبوت گواہ پیش کر کے اسے تختہ دار تک پہنچا دیتے۔ زیب النساء واحد وارث بچتی جو پیڈرو کی بیوی ہو جاتی۔ یہ اسکیم ناکام کیسے ہو گئی؟ آج پھر میں تمہاری ذہانت کا اعتراف کرتا ہوں، بے شک تم نے کیا سارائی کی مگر حقیقت بیان کر دی۔ دلاور بولا، یہ سب بالکل اسی طرح ہوا تھا اور ہوتا شاید خسرو جمشید بھی سمجھ چکا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ اس نے زندگی کو داؤ پر لگا کے ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ جب ہم نے اسے فون فراہم کر دیا تو اس نے زیب النساء سے بات کی۔ پہلے اسے بتاتا رہا کہ بالکل خیریت ہے، فکر مت کرنا میری۔ پھر اچانک اس نے چیخ کر کہا، زیب النساء بھاگ جاؤ اس گھر سے، کہیں بھی پناہ لے لو ورنہ یہ تمہاری شادی پیڈرو سے کر دیں گے، اغوا کر لیں گے تمہیں۔ بس اتنا ہی کہا تھا اس نے کہ زیب النساء کی ماں نے اسے گولی مار دی۔ چلو، خسرو جمشید نے زندگی میں ایک تو نیکی کی، خدا بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ اسی ایک نیکی پر خسرو جمشید کی مغفرت ہو جائے۔ میں نے کہا، میں محسوس کرتا ہوں دلاور کہ بنیادی طور پر وہ برا آدمی نہیں تھا، عیاش ضرور تھا مگر وطن فروش اسے تم نے بنایا۔ وہ غلط لوگوں میں گر گیا تھا اور دولت جو اس کی عیاشی کے لیے کم پڑنے لگی تھی اسے تمہارے ساتھ رہنے سے پھر ملنے لگی۔ چلو دفع کرو اس سکر کو اپنے سکندر صاحب، جو مر گئے ان سے ہمیں کیا لینا دینا جی۔ دلاور نے کہا، اب تو بات کرو اپنی، ان کی جو زندہ ہیں، نازو، رضیہ سلطانہ اور محسن کی، ان کی زندگی بچانا اب تمہارے اختیار میں ہے۔ نہیں، میں ایسا دعویٰ کروں تو کافر۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، مارنا یا بچانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے رابعہ کے نہ ملنے کا افسوس ہے ورنہ تم سے سودا کرنا مشکل نہ ہوتا۔ وہ بولا، تم ابھی تک مجھے نہیں سمجھے دلاور۔ میں نے کہا، میں سودا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور تم سے تو خیر سودے پر بات بھی نہیں ہو سکتی۔ میرے مطالبات پورے کرنا تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ دلاور نے میری بات کو نظر انداز کر دیا۔ ایک تو مجھے بتا دو کہ زیب النساء کہاں ہے، دوسرے وہ ٹرک واپس کر دو، اس پر میرا سارا کاروبار داؤ پر لگا ہوا ہے، وہ سب نقصان مجھے پورا کرنا پڑا تو میں کلاش ہو جاؤں گا۔ میں خوشی سے مسکرایا، کوئی بات نہیں، سیاست میں تو کود ہی پڑے ہو، وزیر بھی ہو جاؤ گے۔ میری بات سنو۔ اس نے بڑی پھرتی سے میرے سر پر مکہ مارا جس کے لیے میں بالکل تیار نہ تھا۔ میں نیچے گر گیا اور تیزی سے اٹھا، لیکن وہ اپنی جگہ بدل چکا تھا۔ وہیں کھڑے رہو، اس نے مجھے حکم دیا، اور یہ مت سمجھو کہ میں اکیلا ہوں، جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ بہت سے لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ یقین نہیں تو میری طرف ایک قدم بڑھا کر دیکھو۔ لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ ایک ساتھ چاروں طرف کے دروازے کھلے اور 4 افراد اندر آ گئے۔ ان میں سے 2 مسلح تھے اور سب کے چہروں پر ماسک تھے۔ انہیں دیکھ کر جو خیال بے اختیار میرے دل میں آیا وہ بھوتوں کا تھا، کیونکہ انہوں نے بہت ڈراؤنے ماسک پہن رکھے تھے۔ یہ بدصورت خون آشام قریب بھوتوں کے چہرے تھے جو گتے پر رنگ روغن کر کے بنائے گئے تھے اور بازار میں عام ملتے تھے۔ ان سے بچے کھیلتے تھے اور انہیں چہرے کے سامنے پہننے کے لیے صرف ایک ربر بینڈ کام آتا تھا جو سر کے پیچھے سے گزرتا تھا اور ماسک کو اصل چہرے کے ساتھ چپکائے رکھتا تھا۔ اوپر والے حصے کے 2 سوراخوں میں سے آنکھوں کی پتلیاں متحرک نظر آتی تھی، لیکن ان کا باقی چہرہ چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے سرتاپا ایک جیسا چست لباس پہن رکھا تھا جو بالکل سیاہ تھا۔ نہ جانے کیوں میرا ذہن اس ساسیب زدہ مشہور ہو جانے والے گھر کی طرف چلا گیا جہاں سے نازو مونی کو اغوا کیا گیا تھا۔ وہاں بھی لوگوں نے بھوت دیکھے تھے، کہیں یہ وہ بھوت تو نہیں تھے۔ 2 مسلح افراد کے ہاتھوں میں سائلنسر والے ریوالور تھے، ان کا رخ میری طرف تھا۔ باقی 2 فری سٹائل باکسنگ، جوڈو، کراٹے کے چیمپئن معلوم ہوتے تھے، کیونکہ وہ خطرناک انداز میں دفاعی پوزیشن اختیار کیے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ دلاور کے اشارے پر وہ رک گئے، اس کے دوسرے اشارے پر وہ واپس انہی دروازوں کے پیچھے غائب ہو گئے جن میں سے وہ اندر آئے تھے۔ ایک ڈرامائی انٹری تھی اور اس ڈرامے کا ہدایت کار چودھری دلاور تھا، جو ایسے مناظر پیش کرنے میں بہت ماہر تھا۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے 24 گھنٹے کی مہلت دوں گا، وہ بولا۔ امید ہے اس وقفے میں تمہارا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا اور تم اپنے نفع و نقصان کو بھی سمجھ لو گے۔ میرے پہلے مطالبے کو پورا کرنے سے تمہارا کچھ نہیں جاتا، صرف یہ بتا دو کہ زیب النساء کہاں ہے۔ وہ تمہارے ساتھیوں میں شامل نہیں، تمہارے ایک سابق دشمن کی عزیز ہے۔ پہلی بات تو یہ اپنے چودھری دلاور صاحب کہ دشمن کا کوئی عزیز میرا دشمن نہیں۔ میں نے کہا، میں تمہارے بیوی بچوں سے تمہارے بد اعمال کا انتقام نہیں لے سکتا۔ دوسری بات یہ کہ جب دشمن دنیا ہی سے اٹھ جائے تو میں اس کا معاملہ یوم جزا پر چھوڑ دیتا ہوں اور اسے گالی تک دینا گوارا نہیں کرتا۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ میں کسی بھی لڑکی کو کسی بھی شرط پر تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اگر زیب النساء کا پتہ مجھے معلوم ہوتا یا وہ میرے پاس آ جاتی تو یہ ناممکن تھا کہ تم اسے مجھ سے چھین سکو۔
اس کی اور رابعہ کی یا کسی بھی لڑکی کی عزت میرے لیے ایک سی ہے۔ اس معاملے کو تو بالکل تم بھول جاؤ۔ وہ کچھ دیر ہاتھ باندھے ٹہلتا رہا۔ اگر میں اس مطالبے سے دستبردار ہو جاؤں، ویسے تو اس سے صرف پیڈرو کا مفاد وابستہ نہیں، مگر میں رعایت دے سکتا ہوں۔ تمہارا دوسرا مطالبہ بھی میرے لیے اتنا ہی ناقابل قبول ہے۔ میں نے کہا، میں اس ٹرک کو سمندر میں غرق کر چکا ہوں۔ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ پہلے تو تم منہ پر صاف بات کرتے نہیں ڈرتے تھے۔ میں اب بھی صاف بتا رہا ہوں تمہیں، آج کل میں تمہیں اس کا ثبوت مل جائے گا۔ میں نے کہا، تم ٹرک ڈرائیور کی لاش کی بات کر رہے ہو نا؟ کیا وہ مل گئی ہے تمہیں؟ ہاں، مگر لاش نے یہ بات نہیں بتائی مجھے اپنے سکندر صاحب، وہ تن سے بولا۔ پھر تو تمہیں ٹرک بھی مل گیا ہوگا۔ ہاں، خالی ٹرک بھی قریب ہی سے ملا تھا، مگر اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ سارا اسلحہ تم سمندر میں پھینک چکے ہو؟ وہ بولا، اسے تم نے کہیں منتقل کر دیا ہوگا۔ میں نے اسے سمندر کی تہہ میں منتقل کر دیا ہے۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ فکر مندی اس کی صورت سے عیاں تھی۔ وہ مجھے پہلی بار خوف زدہ بھی لگا۔ کہاں؟ اس نے میرا کالر پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا۔ کہاں پھینکے تم نے وہ سب؟ بحیرہ عرب میں نے کہا، اور ایک جھٹکے سے اسے الگ کر دیا۔ کیا اب یہ بھی بتاؤں کہ بحیرہ عرب کہاں ہے؟ بکواس بند کرو جوکر کی اولاد، اس نے دھاڑ کر کہا۔ تم مجھے وہ جگہ بتاؤ گے جہاں تم نے وہ سب اسباب ڈبویا تھا، میں تم کو وہیں لے کر جاؤں گا اور تم نشاندہی کرو گے۔ کیسے؟ میں نے کہا، سمندر پر نقشے میں تو انگلی رکھی جا سکتی ہے، مگر ویسے سمندر خاصا بڑا ہوتا ہے اور اس پر کوئی ایسی نشانی بھی نہیں ہوتی جیسی تم اندازے سے بتاؤ گے۔ وہ کون سا ساحل تھا؟ وہ جگہ ساحل سے کتنی دور تھی؟ وہ بولا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ وعدے کو مارو گوری۔ یہ بتاؤ پہلے کہ جو اسلحہ سمندر کی تہہ میں پڑا ہے وہ تمہارے کس کام کا؟ اس کے لیے اتنی پریشانی کس لیے؟ کیا کرو گے اسے نکال کے؟ تم نہیں جانتے، وہ سر پر ہاتھ رکھ کے بولا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا ہے۔ تم کچھ نہیں جانتے، بس تم مجھے اتنا بتا دو کہ یہ جھوٹ نہیں ہے اور سچ ہے تو وہاں مجھے لے چلو۔ میں اور کچھ نہیں مانگتا تم سے، میں تم کو بھی چھوڑ دوں گا، تمہارے ساتھیوں کو بھی۔ یہ ذاتی نقصان کا معاملہ ہے، اس سے میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میں بھونچ کر رہ گیا۔ چودھری دلاور کو پہلے بھی بارہا ناکامی اور شکست کا سامنا ہوا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی کبھی نہ ہوئی تھی کہ وہ رونے پر آ جائے اور منت سماجت کرنے لگے۔ ہم نے ان کے اسلحے کے متعدد ذخائر تباہ کیے تھے۔ وہاں کہیں ٹرک کا اسلحہ تھا، لیکن اس سے دلاور اتنا متاثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے نقصان کو برداشت کیا تھا اور ہر بار پہلے سے زیادہ خون آشامی کے ساتھ ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ یہ کچھ اور بات تھی۔ ذاتی نقصان تو وہ بھی تھا، پھر آج وہ کس ذاتی نقصان تباہ ہو جانے کی بات کر رہا تھا؟ دلاور، میں نے اچانک کہا، اس ٹرک میں کیا تھا؟ اسلحہ تم جانتے ہو، اس نے اعتماد سے خالی کھوکھلے لہجے میں کہا۔ اسلحے کے علاوہ کیا تھا؟ سونا؟ وہ اچھلا تو نہیں، لیکن اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا تھا اور تیر نشانے پر لگا تھا۔ کتنا سونا تھا اس میں؟ اور کیا وہ سب تمہارا تھا؟ میرا تو نہیں تھا، مگر جن کا تھا وہ مجھ سے وصول کر لیں گے، ذمہ دار تو میں تھا۔ اچھا، تو اب تم نے وہاں سونا بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ اسلحہ مہنگا پڑتا ہے، بھاری ہوتا ہے، جگہ گھیرتا ہے، لیکن سونا تو کرنسی ہے، بین الاقوامی منڈی کی کرنسی۔ میں نے کہا، مجھے اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ یہ موٹی سی بات پہلے میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی۔ تم تو ڈالر بھی بیچتے ہوگے، کرنسی بھی اسمگل کرتے ہوگے، ممکن ہے جعلی نوٹ چھاپ کے بیچتے ہو تاکہ تخریب کار اور غدار علیحدگی پسند اپنی مرضی سے جو چاہیں خریدیں۔ نقلی نوٹ چھاپنے کا روگ ہم نے نہیں پالا، دلاور بولا۔ اسلحہ میں بیچتا تھا، ڈالر اور پونڈ یہ شخص لندن کے راستے پہنچاتا تھا۔ اس نے خسرو جمشید کی لاش کی طرف اشارہ کیا، اور اس لیے اپنا ڈبل ساتھ رکھتا تھا۔ میں اس انکشاف پر ابھی تک دم بخود تھا۔ ایک یہاں موجود رہتا ہوگا، دوسرا اسی پاسپورٹ پر لندن آتا جاتا ہوگا، کبھی اصلی خسرو جمشید تو کبھی نقلی خسرو جمشید۔ وہی لندن کی بین الاقوامی مارکیٹ کے باؤ پر سونا بھی فراہم کرتا ہوگا۔ دلاور نے نفی میں سر ہلایا۔ سونا کراچی سے اکبر بھائی کے ذریعے جاتا تھا، لانچ یا بحری جہاز سے لایا جاتا تھا اور دوسرے راستے سے آگے چلا جاتا تھا۔ لے جانے والے کراچی میں ڈیلیوری لیتے تھے۔ تم رضاکارانہ طور پر اپنے کاروباری معاملات کے راز افشاں کر رہے ہو۔ میں نے کہا، یہ کوئی راز نہیں، تمہیں معلوم ہو بھی جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ راستہ بند کرا سکتے ہو یا سپلائی رکوا سکتے ہو۔ تمہارے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں اب تک۔ بس میں تمہارے چکر میں آ گیا تھا کیونکہ تم نے میرے کارخانے میں اسلحہ بنتا دیکھ لیا تھا۔ اب تو وہ کارخانہ بھی وہاں نہیں ہے، باقی معاملات تمہاری دسترس سے باہر ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں، اور اب تک ہم نے جو کچھ کیا تائید عزتی تھا۔ ہم اس پورے سیٹ اپ کو ختم کیسے کر سکتے تھے؟ یہ تو ایک سیاسی سازش کا میدان جنگ ہے جس کا کوئی ایک محاذ اور کوئی ایک فریق نہیں۔
شاید ہم نے اس سازش کی ناکامی میں اتنا بھی نہیں کیا اتنا ایک چونٹی کسی پہاڑ کو ہلانے کے لیے کر سکتی ہے۔ پھر بھی ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ہم نے پہلے بھی اعتراف کیا ہے کہ نہ ہم حکومت ہیں، نہ فوج، نہ کوئی سیاسی تنظیم اور نہ لبریشن آرمی۔ ہم تو چند سر پھرے ہیں جو وطن دشمنوں کے صرف ایک ٹولے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جیسے جنگی عظیم میں ایک بٹالین کا مقابلہ دشمن کی کسی دوسری بٹالین سے ہو، ایسی ہزاروں رجمنٹیں، برگیڈ، ڈویژن دنیا بھر میں سینکڑوں جگہ پھیلے ہوئے تھے اور سب برسرے پیکار تھے۔ پھر بھی کوئی ایک چھوٹی سی بٹالین کی کسی چھوٹے سے مورچے پر جنگ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ بند کرو اپنا یہ لیکچر، وہ چیخ کر بولا۔ میری بات کا جواب دو، مجھ سے تعاون کرو گے یا نہیں؟ اس جنگ میں تم نے کیا تیر مارے ہیں اس سے مجھے غرض نہیں۔ مجھے پہلے بھی اپنے ذاتی منافع سے غرض تھی، اب بھی میں اپنا نقصان نہیں چاہتا۔ میں نے تم کو ہمیشہ اچھی سے اچھی آفر دی، تمہاری ہر بات ماننے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ تمہارا حق تمہیں پیش کرنا چاہا صرف اس لیے کہ تم اپنے دل سے میرے خلاف دشمنی کے جذبات کو نکال دو۔ یہ کیسے ممکن ہے دلاور؟ جب تم میرے وطن کے دشمن ہو تو میرے بھی دشمن ہو۔ ذاتی دشمنی تو میں بھول گیا، تم میرے باپ کے قاتل تھے مگر قانون تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ یہ انصاف میں نے اللہ پر چھوڑا۔ اب ہم سب بھی ایک طرف ہیں جو محب وطن ہیں، ان میں حکومت، فوج، سیاستدان، مرد، عورتیں، بچے، سب پاکستانی شامل ہیں۔ دوسری طرف تم ہو اور تمہارے ضمیر فروش وطن دشمن غدار ساتھی ہیں جو صرف پیسے کے لیے آزادی کا اور آزاد انسانوں کے جذبہ حب الوطنی کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تم کو معاف کر دوں؟ جب تک تم دوسری طرف ہو میں تمہارا دشمن نمبر 1 ہوں۔